محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر رياح برحمته ووتد بسخور ميدان أرضه الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلى آخر الآية صلوا على محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں، مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی عزیزان مومنین کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جس طرح ظفر بھائی نے اعلان کیا، یہ سلسلہ مجالس کا 2 مہینے 8 دن 8 ریویو لیول تک جاری رہے گا۔ یہ ایک دانشگاہ ہے، یونیورسٹی ہے، مدرسہ ہے، جہاں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ مجھ سے پہلے آپ نے مجالس سنی، پہلے عشرے کی، اور میرے بعد بھی علماء حضرات تشریف لائیں گے مختلف موضوعات پہ۔ آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، آپ کے ایمان اور تقوی میں اضافہ ہوگا۔ میں بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ، جو 4 کلمات کا علم میرے پاس ہے، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور انشاءاللہ مجلس کے بعد اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے مجلس کے حوالے سے یا کوئی بھی دوسرا شرعی سوال، اور اگر میرے علم میں ہوا تو مجلس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر میں یہاں موجود رہوں گا، اور آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جتنے دن میں یہاں ہوں انشاءاللہ جو بھی آپ کا سوال ہے، مسئلہ ہے، آپ مجھ سے پوچھیں، میں اپنے علم کے مطابق کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ اگر مجھے نہیں معلوم ہوگا، جواب مجھے نہیں آتا ہوگا، تو کہیں سے ڈھونڈ کر آپ کی خدمت میں جواب دے دوں گا۔ تو اسی طرح ہم سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، اور یہ فرش اعضاء سیکھنے سکھانے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، تفکر کرنے کے لیے یہ فرش اعضاء بچھایا جاتا ہے کہ انسان فکر کرے، تفکر کرے، اور جو اس کے واجبات ہیں، جو چیزیں اس کو کرنی ہیں، اس پہ غور و فکر کرے، زمین اور آسمان کی خلقت کے متعلق فکر کرے، اور مقصد انسان، مقصد حیات، انسان کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا، واپسی پھر اللہ کی طرف ہوگی، یہ تمام چیزیں فکر سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے حدیث میں کہا گیا تھا کہ التفکر الساعہ افضل من عبادت 60 سنہ، 1 گھنٹے کی فکر اور تفکر
60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور میں خود بھی جب مجھے کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو میں اس پہ غور کرتا ہوں، تفکر کرتا ہوں. کسی حد تک جواب مجھے مل جاتا ہے تفکر کرنے سے. بس یہ ہماری مجالس انشاءاللہ 2 مہینے 8 دن یہ مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا. میرا موضوع اور ٹاپک جو چند راتیں آپ کی خدمت میں یہاں ہوں میں، وہ عقائد و شیعہ قرآن اور حدیث کے مطابق، حدیث سے جو ہمارے عقائد ہیں اس کے متعلق. اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے. جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو، سالم نہ ہو، درست نہ ہو، تو عمل کرنا، اس کی قبولیت، وہ عمل قبول نہیں ہوتا اگر کسی شخص کا عقیدہ صحیح نہیں. لہذا عقیدے کو آپ ایسا سمجھیں کہ یہ بنیاد ہے. ہر چیز کی ایک اساس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے. ہمارے مذہب کی اساس اور بنیاد ہمارا عقیدہ ہے، اور جو عمل ہے وہ اس بنیاد پر جو عمارت بنتی ہے، تعمیر ہوتی ہے، وہ عمل سے ہوتی ہے. لیکن عمل سے پہلے عقیدے کا مرحلہ آتا ہے. اس حوالے سے ضروری ہے کہ ہم اپنے وعلیکم السلام ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد کے متعلق ہمارے عقائد صحیح ہونے چاہیے، اور اس کے متعلق ہمیں معلومات ہونی چاہیے. اور یہ جو عقیدہ ہے یہ تقلید سے نہیں ہوتا، یہ دلیل سے ہوتا ہے. اسی لیے جو عقائد کی کتابیں ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بالدلیل ولا بالتقلید. تقلید تو آپ عمل کے متعلق کرتے ہیں، نماز کے متعلق ہے، خمس ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاں آپ کو تقلید کی ضرورت پڑتی ہے. جبکہ عقیدے کی جو بات آتی ہے تو وہ دلیل سے آپ کو ثابت ہونا ہے. مثال کے طور پر ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید دلیل سے ثابت ہونی چاہیے. اس میں تقلید نہیں چلتی، تقلید نہیں ہوتی. بس جب عقیدے کی بات آتی ہے تو ہمارے عقائد میں 5 ایسے عقائد ہیں کہ جو اصول دین کہلاتے ہیں، یعنی دین کے ستون، دین کی جڑیں، دین کی بنیادیں. اور 10 ایسے عقیدے ہیں کہ جس کو فروع کہتے ہیں. فروع یعنی شاخیں. ایک جڑ ہے، درخت کی مثالیں، درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے اور ایک اس کی شاخیں ہوتی ہیں. جو اصول دین ہیں وہ 5 ہیں، وہ جڑیں ہیں، روٹس آف دا ریلیجن. اور پھر شاخیں ہیں، فروع ہیں، وہ 10 ہیں. لیکن میرا جو زیادہ زور ہوگا اور زیادہ آپ کی خدمت میں جو گزارشات عرض کروں گا، وہ بعض ایسے عقائد کے متعلق ہیں کہ جو شیعوں کے ساتھ خاص ہیں، مخصوص شیعہ عقیدے. جنرل عقیدے کی بات بھی ہوگی، اسلام کا عقیدہ ہے. بچوں کو سمجھانے کے لیے جلدی سے عرض کر دوں کہ وہ جو 5 ستون یا 5 جڑیں، بنیادیں ہیں، اس میں پہلی چیز ہے توحید، یعنی اللہ کو ایک جاننا، اللہ کی وحدانیت. اللہ ایک ہے، موجود ہے اور ایک ہے. دوسری چیز ہے عدل، عدل الہی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی عادل ہے. لیکن جو جڑیں ہیں ان میں سے 2 کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، دوسرے اللہ تعالیٰ کی عدالت، اللہ کا عادل ہونا. اصول دین کی بات کر رہا ہوں. تیسری چیز نبوت ہے، چوتھی چیز امامت ہے، اور 5ویں چیز قیامت ہے. یہ 5 شیعوں کے عقیدے ہیں. بعض مسلمان اس میں سے 3 چیزوں کو لیتے ہیں اصول دین کے طور پہ، عقیدے کے طور پہ، اور 2 کا انکار کرتے ہیں. وہ 3 کہ جو مشترک ہیں تمام مسلمانوں میں، وہ ہے توحید، رسالت اور قیامت. کسی مسلمان کو اس سے انکار نہیں ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے. آج کی ہماری گفتگو انٹروڈکشن ہے.
تمہیدی گفتگو ہے. انشاءاللہ کل اسی پہ مزید گفتگو ہوگی قرآن اور حدیث سے. آج میں چاہتا ہوں کہ انٹروڈکشن کے طور پہ آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کروں کہ ہم آئندہ چند دنوں میں چند راتوں میں کس موضوع پہ گفتگو کرنے والے ہیں. عزیزان گرامی، توحید، نبوت اور قیامت، یہ تین ایسے عقیدے ہیں کہ جس میں تمام مسلمان متفق ہیں، اور ان میں دو ایسے عقیدے ہیں کہ جو شیعوں سے خاص ہیں، وہ مومنین کے عقیدے ہیں. وہ ہے عدل الہی اور امامت. بعض مسلمان، اکثریت مسلمانوں کی، یہ ان دو چیزوں کو اصل اصول دین سے نہیں مانتے، اس کو نہیں گنتے. کہتے نہیں اللہ کی عدالت اصول دین میں سے نہیں ہے اور امامت بھی اصول دین میں سے نہیں ہے. یہ ان کا نظریہ ہے. ہمارا نظریہ نہیں. یہ 5 چیزیں ہیں جو کہ دین کی بنیاد ہے. اس کے علاوہ نوجوانوں اور بچوں کو سمجھانے کے لیے 10 ایسی چیزیں ہیں، ایسے عقائد ہیں جو فروع ہیں، ان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن یہ دین کی جڑیں ہیں، وہ دین کی شاخیں ہیں. اس میں پہلی چیز نماز ہے، دوسری چیز روزہ، تیسری چیز زکوٰۃ، چوتھی چیز حج، پانچویں چیز خمس، چھٹی اس میں جہاد، ساتویں امر بالمعروف، آٹھویں نہی عن المنکر، نویں تولا اور 10ویں تبرع. ضرور بھیجے محمد اور آل محمد. ماشاءاللہ ہمارے بچوں کو پتہ ہے، ہمارے بچے میرے ساتھ ساتھ دوہرا رہے ہیں. ان کو مدرسے میں، سنڈے اسکول میں بتایا گیا ہے، لیکن صرف لسٹ دی گئی ہے، فہرست دی گئی ہے. یہ دین کی جڑیں، یہ دین کی فہرست. اما قرآن اور حدیث سے کیسے یہ چیزیں ثابت ہیں، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، پڑھنا ہے اور اس کی تحقیق کرنی ہے. اور مجلس کا مقصد بھی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے تفصیل کے ساتھ ہم ان عقائد کے متعلق گفتگو کریں. جہاں تک پہلے عقیدے کا تعلق ہے، توحید، وہ ہر ایک چیز کی بنیاد ہے. عزیزان گرامی، ہر ایک چیز، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری مجلسیں، ہماری عزاداریاں، آل البیت کے ساتھ ہماری محبت، ان سب کی بنیاد توحید ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے میں نے سرنامہ کلام جس آیہ کریمہ کو منتخب کیا، وہ قرآن مجید کی معروف اور مشہور آیت ہے، جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. کرسی والی آیت، اس میں کرسی کا ذکر ہے، اس میں پروردگار عالم کی صفات کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا اور کوئی الہ معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. وہ حی بھی ہے، زندہ بھی ہے، قیوم بھی ہے، قائم ہے، دائم ہے، ہمیشہ سے ہے، ایٹرنل ہے. یہ آیت الکرسی میں پروردگار عالم کی صفات بیان کی گئی ہیں. سورہ جمعہ جو ہم نماز جمعہ میں تلاوت کرتے ہیں، مستحب ہے کہ جمعہ کی نماز میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ کی تلاوت کی جائے. اس کی ابتدا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. کائنات میں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور اس کی تسبیح کیوں نہ کرے؟ کیونکہ وہ خالق ہے سب چیزوں کا. تو جو خالق ہوتا ہے اس کی تسبیح، عقل کہتی ہے اس کی تسبیح کی جائے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین اور آسمان میں ہر ایک چیز. اب اس میں تو نباتات بھی آتے ہیں، جمادات بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں، جن بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں.
باقی مخلوقات بھی آتی ہیں، لیکن قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ سب کی سب جتنی بھی مخلوقات ہیں، جس چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، وہ اس کی تسبیح کرتی ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ پرندے کیسے تسبیح کرتے ہیں، قرآن میں ایک آیت ہے اسی طرف اشارہ ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ جو پرندے جو آسمان میں پرواز کرتے ہیں وہ بھی اپنے پرواز کے ذریعے اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ جو پرواز کرتے ہیں تو اپنے پروں کو حرکت دیتے ہیں، بعض اوقات پرواز میں وہ پروں کو حرکت نہیں دیتے، جسے کہتے ہیں گلائیڈنگ، وہ گلائیڈ کرتے ہیں۔ یہ ان کی تسبیح ہے، یہ ان کی تسبیح کا طریقہ ہے۔ تسبیح کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک شخص نے پینٹنگ بنائی اور اس نے کہا کہ میں اپنی پینٹنگ کو، وہ خالق ہے اس پینٹنگ کا، اس نے ایک ایگزیبیشن کا انعقاد کیا اور اپنی پینٹنگز کو اس نے اس دیواروں پہ لگایا۔ اب لوگ آ رہے ہیں اس پینٹنگز کو دیکھ رہے ہیں، اور کوئی زبان سے کہہ رہا ہے کہ واہ ماشاءاللہ کیا پینٹنگ بنائی، اور اگر زبان سے نہیں بھی کہہ رہا، اس کا وہاں آنا، پینٹنگ کو دیکھنا، یہ بھی تسبیح کی ایک قسم ہے۔ وہ تو اس پینٹر کی تسبیح ہو رہی ہے جس نے اس کو پینٹ کیا ہے۔ پروردگار عالم نے تو عجیب رنگ بھرے ہیں دنیا میں، اور جس طریقے سے دنیا کو خلق کیا ہے اور اتنے بہترین طریقے سے، بہترین نظام سے، پھر کیوں نہ دنیا، کائنات میں، زمین و آسمان میں ہر ایک چیز اس وحدہ لا شریک کی تسبیح کرے۔ یہ حق ہے اس کا ہم پر کہ اس کی تسبیح کی جائے۔ اب مجھے امیر المومنین کا وہ خوبصورت کلمہ یاد آتا ہے جس نے کچھ غیر مسلمانوں کو، جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو وہ اسلام لے آیا اس ایک کلمے کی وجہ سے۔ ایک پروفیسر، بہت بڑا پڑھا لکھا پروفیسر، اس نے جب یہ امیر المومنین کا ایک کلمہ پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ دین سچ ہے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ الہی ما عبدتک خوفا من النار او طمعا للجنہ، پروردگار میں تیری عبادت جنت کی طمع میں، لالچ میں نہیں کرتا کہ مجھے جنت مل جائے گی، نہیں میں جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، بلکہ میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کرنے کے لائق ہے۔ اللہم صلی اللہ بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، تیرے علاوہ اور کون ہے جس کی عبادت ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے؟ کوئی نہیں ہے۔ بس سجدہ صرف اور صرف خدا کو ہے، عبادت صرف اور صرف خدا کو ہے۔ اگر کسی نے عبادت میں خدا کا شریک ٹھہرایا تو اس کو شرک کہتے ہیں اور اس شخص کو مشرک کہتے ہیں۔ عبادت میں کوئی کسی کو، تعظیم الگ ہے، عبادت الگ ہے۔ آپ تعظیم کا سجدہ کریں کوئی بات نہیں، لیکن عبودیت والا سجدہ صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے۔ یہ ہے توحید، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ اب یہ اللہ کا ایک ہونا، پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں، عقائد کی زبان میں کہتے ہیں نظم برہان، یعنی نظم والی دلیل۔ برہان کا مطلب ہے دلیل، نظم والی۔ وہ کیا؟ ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں، اس زمین میں، آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو فساد ہو جاتا، کرپشن ہو جاتا، اختلاف ہو جاتا۔ مگر ہم تو کوئی اختلاف نہیں دیکھتے، کائنات میں ایک سیکنڈ کا بھی اختلاف نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا، ایک لہجے کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے یہ کائنات ایسی، یہ ستارے، یہ سیارے،
یہ گلیکسیز کچھ تو ابھی انسان کو پتہ بھی نہیں ہے. انسان کا علم تو بڑا محدود ہے. جتنا علم انسان کے پاس ہے اس پہ بھی اگر وہ غور کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی یہ منظومہ شمسی اور یہ تمام کائنات کو خلق کیا اس میں نظم ہے, نظم, آرگنائزیشن ہے, سب چیزیں آرگنائز ہیں ایک سیکنڈ کی بھی اس میں. اور یہی دلیل ہے اس بات پر کہ پروردگار عالم کا کوئی دوسرا ساتھی نہیں ہے بلکہ وہ اکیلا ہے, اور اسی کو توحید کہتے ہیں. توحید کے سلسلے میں سب سے خوبصورت مختصر سورہ قرآن مجید کی جس کا جواب آج تک کوئی لا نہیں سکا, کوئی ایسی توحید بیان نہیں کر سکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, کہہ دو اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے, نہ وہ پیدا کرتا ہے, اور یعنی اولاد کی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں نا جننا, پیدا کرنا, وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے, اور اس کا ہمسری کرنے والا, اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے, اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ دیکھیں آیت الکرسی میں پروردگار عالم کی صفات کا بیان ہو رہا ہے, اسی کے لیے ہے کرسی. کرسی یہاں پہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس حساب سے یہاں علم ہے, قدرت, قدرت کے معنی میں, کرسی کے معنی میں. اب اس کی طرف تھوڑی وضاحت ضروری ہے نوجوانوں کے لیے. مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے, فزیکل باڈی, ان کو ہم تجسیمی کہتے ہیں. ابن تیمیہ اور اس کا شاگرد ابن قیم, ان دونوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم جسم رکھتے ہیں اسی طرح وہ بھی جسم رکھتا ہے. اس کے ہاتھ ہیں, اس کی کرسی ہے, اس کے پاؤں ہیں, یعنی جو انسانی شکل کا تصور. ہمارے ائمہ نے بتایا کہ یہ عقیدہ غلط ہے. معصومین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اس کا جسم ہے فزیکل باڈی انسان کی طرح, وہ شخص اسلام سے خارج ہے, وہ نجس ہے, اس کو تجسیمی کہتے ہیں. وہ اللہ کے جسم کا قائل ہے, اللہ کا جسم نہیں ہے. اللہ ہر ایک چیز کا خالق ہے. پہلی مرتبہ یہ جو علم کلام شروع ہوا, کلام کس کو کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں بات کرنے کو. لوگوں نے, کچھ علماء نے بحث کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کرتا تھا, درخت کے ذریعے بات ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا منہ, دہان ہے جو وہ بات کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے, صوت ہے. اسی پہ بحث شروع ہوئی. معتزلہ بنے, اشاعرہ بنے, مختلف طائفے اس میں تقسیم ہو گئے. بعض نے کچھ کہا, بعض نے کچھ کہا. لیکن جو توحید ہمارے پاس ہے وہ اور کسی کے پاس نہیں. جس توحید پر ہم عمل کرتے ہیں, جو توحید ہم مانتے ہیں, اس طرح کی توحید کسی اور مسلمان کے پاس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ توحید محمد اور آل محمد علیہ السلام سے لی ہے. اگر امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں توحید کے متعلق خطبے نہ ہوتے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زنادیق کے ساتھ, اللہم صلی علی محمد وعلی ایتھیسٹ کے ساتھ وہ بحث و مباحثے نہ ہوتے, آپ کے اور میرے 8ویں سرکار اگر مامون کے دربار میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ توحید کے متعلق بعض اور باقی عقائد کے متعلق گفتگو, بحث و مباحثہ, ڈائیلاگ نہ کرتے, تو یہ جو لوگ اگر اپنی مرضی کرتے ہیں اہل البیت کو چھوڑ کے, تو وہ ناقص توحید ان کو حصے میں آتی ہے, ملتی ہے, اور جو محمد اور آل محمد سے لیتے ہیں ان کو کامل توحید ملتی ہے.
ہمارے پاس الحمدللہ کامل توحید ہے، کیونکہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ توحید کیا ہے۔ اب میں ایک مثال دوں، تاریخی واقعہ آپ نے سنا ہے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلیہ، آپ نیشاپور پہنچے اور کئی ہزار لوگ جمع ہوئے آپ کا دیدار کرنے۔ لوگوں نے گریہ کیا اور کہا کہ فرزند رسول ہمیں اپنے جد کی حدیث سنائیں۔ نیشاپور بڑا شہر تھا اس زمانے میں، کافی بڑا آبادی والا شہر۔ تو آپ نے حدیث سنائی، بعد میں جو بادشاہ تھے انہیں اس حدیث کو سونے سے لکھا اور اپنے کفن کے ساتھ رکھا۔ بعض نے کہا کفن پہ لکھا اس حدیث کو، اسی لیے اس کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب، ایسی حدیث کہ جن کے چین آف نریٹر سونے کے ہیں۔ چین آف نریٹر سونے کے کیا مطلب؟ حدیث سلسلۃ الذہب کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے راوی، جس کے نریٹر حضرت پروردگار عالم، پھر ان کے بعد حضرت جبرائیل حضرت پروردگار عالم سے حدیث قدسی نقل کرتے ہیں، جبرائیل سے حضرت کو رسول خدا جو معصوم، ان سے امیر المومنین کو جو معصوم، ان سے پھر امام حسن، امام حسین، اسی طرح یہ سلسلہ آتا ہے۔ اس سلسلے میں چین آف نریٹر میں سب کے سب معصوم ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ حدیث سلسلہ تو ذہب کیوں نہیں ہوگی کہ جس میں تمام نریٹرز، تمام راوی معصوم ہے، کوئی بھی غیر معصوم اس میں نہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ حدیث لوگوں کو سنائی، فرماتے ہیں سلسلہ نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن قالہا دخل فی حسنی ومن دخل فی حسنی آمن من عذابی۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے قلعے میں آ گیا، میری پناہ میں آ گیا، اور جو شخص میری پناہ میں آ جاتا ہے، قلعے میں آ جاتا ہے، کاسل میں آ جاتا ہے، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب عزیزان کرام، یہ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، یہی تو میرا موضوع ہے، قرآن اور حدیث۔ اگر یہاں تک بات ختم ہو جاتی تو ہم یہ کہتے کہ ٹھیک ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی جی بہت اہمیت ہے، یہ اللہ کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ عذاب۔ حضرت چند قدم آگے بڑھے، دوبارہ رک گئے اور فرماتے ہیں کہ وَلَكِنْ بِشَرْطِهَا وَشَرُوطِهَا، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ جو تم کو فائدہ پہنچا رہا ہے، کچھ شرائط کے ساتھ، اگر یہ شرائط نہ ہوں گی تو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں سے میں ایک تمہارا امام شرط ہوں، تب اگر تم امام کو مانو گے، امامت کو مانو گے، مجھے امام مانو گے، تب یہ کلمہ تم کو فائدہ پہنچائے گا۔ امامت کے بغیر آپ کو کلمہ توحید پہلے تو سمجھ نہیں آئے گی، اور اگر سمجھ آ بھی گئی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ شرائط میں سے ہیں توحید کے شرائط۔ اسی طرح ایک اور حدیث قدسی ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے، اور وہ میں نے خود کئی جگہوں پہ لوگوں نے یہ حدیث قدسی، یہ دوسری والی جو میں ابھی آپ کے خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں، لوگوں نے اس کو اپنے گھروں میں لکھا ہے، دروازوں پہ لکھا ہے۔ اکثر دروازوں پہ یہ حدیث قدسی دوسری والی تبرک کے طور پہ لکھی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی۔ امیر المومنین کی ولایت، پروردگار عالم فرما، امیر المومنین کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ عذاب سے امن میں آ گیا۔ یہی تو
ولایت امیر المومنین کی اہمیت ہے کہ وہ شرط ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ۔ عزیزان گرامی، دوبارہ اسی طرف آتا ہوں جہاں سے بات چھوٹ گئی تھی، رہ گئی تھی، کہ علماء نے بحث کی کہ اللہ تعالیٰ کلام کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ موسیٰ کے ساتھ تو کلام ہوا، اس لیے تو اس کو کلیم اللہ کہتے ہیں، جو اللہ سے کلام کرتا۔ اب وہ کلام کیسے کرتا ہے؟ اس کا دہان ہے، منہ ہے اس کا، اس سے کلام کرتا ہے یا کیا؟ اس پہ کافی زیادہ علماء، لوگ، مسلمان مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ ہمارے لیے تو نہ فرقے بنانے کی ضرورت ہے، نہ اختلاف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل البیت یدری ما فی البیت، گھر والے جانتے ہیں کہ گھر کے اندر کیا ہے۔ اہل البیت اسلام کے گھر والے ہیں، وہ کہ جن کے گھر میں قرآن اترا وہ قرآن سے زیادہ واقف ہیں، لہذا اہل البیت سے پوچھو جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا۔ اور انہوں نے ہمارے لیے واضح کر دیا کہ توحید کیا ہے، توحید سے کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کلام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اب آپ کے جذبہ ولا کے لیے ایک اور واقعے کی طرف آپ کی توجہ لے جاؤں، اور ان دونوں کو پھر آپ نے ربط دینا ہے۔ اللہ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ علم کلام کا یہی موضوع ہے۔ دوسری طرف تمام مسلمان اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جب رسول خدا معراج پر گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے رسول خدا سے کلام کیا، سب کہتے ہیں۔ لیکن اس بات میں اختلاف ہے، بعض ناصبی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اکثریت یہ کہتی ہے کہ اکثریت یہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کلام ہوا، بحث یہ ہے کہ وہ کس لہجے میں ہوا، کس کے لہجے میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا تو لہجہ ہے نہیں، نہ اس کا منہ ہے، وہ تو صوت کا خالق ہے، وہ تو صوت کو خلق اس نے کیا ہے، وہ خالق صوت ہے، خالق آواز ہے، اللہ تعالیٰ نے آواز کو خلق کیا۔ لیکن بہرحال کسی نہ کسی لہجے میں تو بات کی نا۔ عبداللہ ابن عمر جو کہ خلیفہ کا بیٹا ہے، خود بھی بعض کے نزدیک اصحاب میں سے ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول خدا سے پوچھا، یا رسول اللہ بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ اللہ سبحانہ وتعالی لیلۃ المعراج، شب معراج جب آپ گئے تو پروردگار عالم نے آپ کے ساتھ کس کے لہجے میں گفتگو کی؟ جواب دیا، خاطبنی اللہ سبحانہ وتعالی بلہجت علی ابن ابی طالب۔ یا علی، میرے ساتھ میرے پروردگار نے علی کے لہجے میں بات کی، علی کے لہجے میں کلام کیا۔ رسول خدا نے جواب دیا، کسی ایک لہجے میں تو بات ہوئی ہے نا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ لہجہ امیر المومنین کا تھا۔ آپ اگر آپ کے اس میں اختلاف ہے تو آپ بتائیں کس کا لہجہ تھا؟ کوئی دوسرا لہجہ نہیں تھا، نہ ان کے پاس اس کا جواب ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ لہجہ امیر المومنین کا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ رسول خدا کو سب سے عزیز لہجہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ہے۔ وہ لہجہ کہ جو رسول خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے عزیز ترین لہجہ ہے، وہ امیر المومنین کا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے تو فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، پہلی چیز کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو خلق کیا وہ میرا نور تھا۔ رسول خدا میرا نور تھا، اول ما خلق اللہ نوری، پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی وہ میرا نور تھا۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ والناس من نور من انوار شتى، باقی لوگ مختلف نوروں سے ہیں، لیکن میرا اور علی کا نور ایک ہی ہے۔ بس ایک آخری بات بھی عرض کر کے آج کے لیے آپ کی زحمات کو تمام کرتا ہوں اور مصائب کے مرحلے میں آتا ہوں۔ پہلی چیز جو پروردگار عالم نے خلق کی وہ رسول خدا کا نور، علی اور رسول خدا ایک ہی نور سے ہیں، باقی لوگ مختلف انوار سے ہیں۔
اسی کی طرف رسول خدا نے ایک اور جگہ اشارہ کیا. آپ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ، اور یہ حدیث بھی معتبر ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں تو اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، سب اس حدیث کو مانتے ہیں، باقی مسلمان بھی اس حدیث کو مانتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کو اف تک مت کہو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف بھی نہ کہو اپنے والدین کو. ایک طرف تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کو اف مت کہو. رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو جو شخص امیر المومنین سے عداوت رکھتا ہے وہ ایسے جیسے اپنے باپ سے عداوت رکھتا ہے. جو امیر المومنین سے لہذا جو امیر المومنین سے دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، وہ قرآن کی صریح الفاظ میں مخالفت کرتا ہے، جہاں قرآن حکم دے رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. رسول خدا اور امیر المومنین اس امت کے والد ہیں، اس امت کے باپ ہیں. عزیزان گرامی، تجسیم اور جسم کی بات ہو رہی تھی، اس کو مکمل کرتا جاؤں. وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھے گا، اس کی کرسی ہے اور اس کا جسم ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اور بعض نے تو بڑی عجیب عجیب قسم کی کہانیاں اس کے ساتھ مرتبط کی ہیں، بنائی ہوئی. یہ سب قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ائمہ سے جب پوچھا جائے، معصومین علیہ السلام سے جب پوچھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں کا ذکر ہو رہا ہے وہاں اس کے سے مراد علم ہے. انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، رؤیت خدا ممنوع ہے. قرآن کہتے ہیں کہ لا یدرکہ الابصار، ابصار بصر، وہ ایسی ذات ہے کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی. کسی نے امیر المومنین سے بھی پوچھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو حل رأیت ربک، کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے نہیں دیکھا ہو. اچھا جب آپ نے دیکھا ہے تو بتائیں وہ کیسا ہے؟ کہا نہیں، وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والی چیز نہیں ہے، اس کو دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. میں نے دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، تبھی تو میں اس کی عبادت کرتا ہوں. بس رؤیت خدا والا جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا، الحمدللہ ہم اسے بری ہیں، بری و ذمہ. شکر ہے پروردگار کا کہ ہم اس راستے پر چلنے والے ہیں، ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں جنہوں نے ہم کو بتا دیا کہ رؤیت خدا نہیں ہو سکتی، نہ دنیا میں، نہ خواب میں، نہ آخرت میں، نہ جنت میں، کہیں بھی نہیں ہو سکتی. مجھے یاد پڑتا ہے علامہ شہید سید عارف حسین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بھی 5 اگست کو ان کی برسی بھی تھی. 5 اگست 1988 کو پشاور میں ان کو شہید کیا گیا تھا. اور وہ بڑے باعمل اور بہت ہی بہادر، واقعاً جو قیادت کی جو صفات ہوتی ہیں سب کے سب ان میں موجود تھی. یہ میں اس لیے ممبر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ قرب تھا، اور انہی کے کہنے پہ میں حوضے گیا اور میں نے اپنا درس پڑھا، اسلامی اور ریلیجس درس پڑھا. میں نے انہی سے متاثر ہو کے، ان کی شخصیت کو دیکھ کر میں نے کہا کہ میں ایسا بننا چاہتا ہوں، مجھے ایسا بننا ہے. انسان کی شخصیت ایسے ہونی چاہیے کہ دوسرا اس کو دیکھ کر یہ کہے کہ مجھے ایسا بننا ہے. وہ کامیابی ہے.
اور اسی لیے آپ جنت الفردوس میں شہداء کے ساتھ محشور ہیں، وہاں شہداء کے ساتھ موجود ہیں. کیونکہ مجھ جیسا طالب علم اگر طالب علم بنتا ہے انگلش میڈیم اسکول چھوڑ کے، کالج ایڈورڈز کالج چھوڑ کے حوضے جاتا ہے تو وہ اسی شخصیت سے متاثر ہو کے جاتا ہے. ایسی اس کی شخصیت تھی کہ جو بھی ملا، چھوٹے بچے کے ساتھ بھی ادب سے ملنا، نوجوان کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، اس کو بغل گیر کرتے تھے جیسے برسوں سے جانتے ہوں. یہ ان کا اخلاق تھا. اسلام اخلاق سے پھیلتا ہے، روزے سے، نماز سے، محراب سے، منبر سے اسلام نہیں پھیلا. کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ. چھٹی ماں، لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ مگر زبان سے نہیں، اپنے عمل سے بلاؤ. ایسا عمل کرو کہ لوگ ہماری طرف آئیں اور کہیں کہ ہوا جعفری، یہ دیکھو یہ جعفری ہے، اور تب وہ آئیں کہ اور پھر کریڈٹ ہم کو بھی ملے گا. لا تکونوا لنا شیئا، ہمارے لیے باعث شرمندگی مت بنو، باعث شرمندگی، بلکہ ہمارے لیے باعث زینت بنو. شہید سے ہم اس کے پاس درس میں موجود تھے، وہ درس دے رہے. اس وقت وہ قائد تھے. یہ بات ہے تقریباً کوئی 85-86 کی بات ہے، اور وہ درس دے رہے ہیں. تو درس کے دوران وہ جملہ مجھے ابھی تک یاد ہے، اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. درس کے دوران کہتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں پہ میں خانہ کعبہ کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ گیا اور کعبہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنی تسبیح اور دعا کر رہا تھا. تو ایک مولوی ٹائپ متوا آ کر میرے پاس بیٹھ گیا، پاکستان سے تھا، اور مجھ سے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب یہ اس وقت وہاں تو لوگ امامہ وغیرہ نہیں پہنتے، وہ سوچ رہا تھا شاید ایسی کوئی، ان کا ماشاءاللہ قد بہت بڑا تھا، داڑھی بھی کافی بڑی تھی، یعنی ظاہر میں بھی قائد لگتے تھے، جو ظاہری کنڈیشنز ہیں وہ بھی ان میں پوری تھی. سلام علیکم ہوئی، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں، میں نے حج کر لیا، میں نے روضہ رسول کی زیارت بھی کر لی، میں فلاں جگہ بھی گیا، میں نے فلاں کام بھی کیا، فلاں زیارت بھی کی، بس ایک خدا کی زیارت رہتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ جنت میں میرے نصیب میں آ جائے گی. تو کہتے میں نے ہنس کر اسے کہا کہ آپ جنت میں خدا کو نہیں دیکھ سکتے. خدا کا ایسنس، انگلش میں جو ایسنس ہے نا، پریزنس، اس کو آپ محسوس کریں گے، لیکن جسمانی طور خدا کا جسم نہیں ہے کہ آپ جنت میں اس کو دیکھیں. جنت میں بھی خدا کا وجود، انسانی وجود تو ہے نہیں، آپ اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. خیر، یہ ان میں ایک عام عقیدہ ہے کہ ہم خدا کو دیکھیں گے، اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم مریں اور جنت میں جائیں. اگر جائیں تو پھر ہم خدا سے ملاقات کریں گے، خدا کو دیکھیں گے، ہاتھ بھی ملائیں گے، باتیں بھی کریں گے. یہ معصومین نے ہم کو جو سکھایا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ قرآن سے ہے، معصومین کا ہے. اور آئندہ مجالس میں، ہر مجلس میں آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ 100% درست عقیدہ ہے. یقین تو ابھی بھی ہم کو ہے، لیکن یقین بر یقین، یقین کو پختہ کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن اور احادیث سے دلائل ہیں کہ جو عقائد ہمیں معصومین نے سکھائے وہی قرآنی عقائد ہیں، وہی صحیح اور وہی پیور اسلام ناب محمدی صلی اللہ صلی علی محمد و علی محمد. عزیزان گرامی، آج کی تمہیدی گفتگو یہیں پہ اختتام ہوتی ہے، اور چند جملے آپ کی خدمت میں آج کی تاریخ کے حوالے سے. 13 محرم الحرام کی تاریخ، کل آپ نے سوئے میں امام علیہ السلام کی مجلس میں شرکت کی، لیکن یہ تاریخ اس حوالے سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس تاریخ میں شہداء کو دفن کیا گیا ہے.
یہ شہدائے کربلا کی تدفین کی تاریخ، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم کو معصوم ہی دفن کرتا ہے۔ لہذا جب حضرت امام حسین علیہ السلام معصوم تھے تو اس کو کون سے معصوم نے دفن کیا؟ اس کو آپ کے اور میرے چوتھے سرکار امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کے جنازے کو دفن کیا۔ وہ کس طرح بطور اعجاز زندان سے، کوفہ کے زندان سے آتے ہیں میدان کربلا۔ اب جب میدان کربلا میں بطور اعجاز پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں کچھ لوگ کھڑے ہیں، سمجھ گئے کہ یہ تو بنی اسد کے قبیلے والے۔ انہوں نے نوجوان کو دیکھا، ان کی طرف آ رہا ہے۔ نوجوان نے ان سے کہا تم یہاں کس سلسلے میں جمع ہوئے ہو؟ کہا ہم نے حسین سے وعدہ کیا تھا، جب امام حسین نے یہ زمین خریدی تھی پھر ہم کو ہبہ کر دی، اس شرط پہ کہ میرے زواروں کو 3 دن تک اپنا مہمان بنانا اور ہمارے لاشوں کو دفن کرنا۔ حتیٰ کہ ہماری خواتین سے بھی امام نے وعدہ لیا تھا، بچوں سے بھی وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہارے بڑے بزرگ خوف کی وجہ سے ہمیں دفن نہ کر سکیں تو تم آ کر ایک ایک مٹی جو ہے ہمارے جسد پہ ڈال دینا اور ہم کو دفن کر دینا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے پریشان ہیں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ جنازے کس کے ہیں، کیونکہ سرحائے مقدس جدا ہو چکے ہیں، مقدس لاشیں اور بدن پڑے ہوئے ہیں، اب ہم کیسے دفن کریں؟ ہم کو نہیں معلوم ابا عبداللہ الحسین کا جنازہ کون سا ہے، اصحاب کا کون سا ہے، حضرت علی اکبر کا جنازہ کون سا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ امام فرماتے ہیں میں تمہاری مشکل حل کرتا ہوں، میں تمہاری مشکل آسان کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے یہ جسد کس کا ہے، مجھے معلوم ہے امام حسین کا مبارک بدن کون سا ہے، میں حضرت علی اکبر کے بدن کو بھی جانتا ہوں۔ بس عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک بڑی قبر بنائی، وہاں تمام اصحاب کو دفن کیا، جس کو آج گنج شہداء کہتے ہیں۔ تمام مقدس جنازوں کو اس میں رکھا۔ بعد میں جب سرحائے مقدس امام زین العابدین کو دیے گئے چہیلوں کے موقع پر، پھر حضرت امام زین العابدین نے ہر بدن کے ساتھ مبارک سر کو بھی ملحق کر دیا۔ ابھی بغیر سر کے امام زین العابدین علیہ السلام نے گنج شہداء میں تمام اصحاب کو دفن کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آؤ یہ میرے مظلوم امام حسین ابا عبداللہ الحسین کا جنازہ ہے، آؤ میری مدد کرو۔ حضرت امام زین العابدین نے بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ مل کے امام مظلوم کا، اپنے مظلوم بابا کا جنازہ دفن کیا۔ حضرت علی اکبر کا مبارک بدن پائنتی کی جانب دفن کیا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت علی اصغر کو امام کے سینے پر دفن کیا۔ ششماہ علی اصغر کے لیے الگ سے قبر نہیں بنائی، امام حسین کے سینے مبارک پر رکھ کے، مگر جب قبر بنا چکے تو اپنی انگلی سے ایک تحریر لکھی ہے عزاداران امام مظلوم۔ وہ تحریر کیا تھی؟ امام لکھتے ہیں ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ غریبا عطشانا وحیدا۔ یہ اس مظلوم حسین کی قبر ہے جس کو تنہائی میں مارا گیا، جس کو پیاسا شہید کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ اب جب امام حسین کو دفن کر چکے تو فرماتے ہیں اے بنی اسد کے لوگوں، ابھی ایک اور جنازہ بھی دفن کرنا ہے۔ ابھی سب جنازے دفن نہیں ہوئے، پوچھتے ہیں اور کون سا جنازہ رہ گیا؟ کہ ایک جنازہ ہے جو کہ فرات کے کنارے سو رہا ہے، میرا چچا عباس فرات کے کنارے، میں اپنے چچا عباس کو دفن کرنا ہے۔ امام زین العابدین نے ایک قبر بنائی، اپنے چچا کو اس قبر میں رکھا،
اس کے بعد اپنے سر کو اپنے چچا کے سینے پر رکھ کر مجلس پڑی. فرماتے ہیں چچا عباس آپ کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا. چچا آپ تو پانی لینے کے لیے چلے گئے, اس کے بعد میرے مظلوم بابا کا سر مبارک نیزے پہ بلند کیا گیا, چچا ہمیں قیدی بنایا گیا, میرے بابا کے مظلوم بدن پر گھوڑے دوڑائے گئے. چچا آپ کے جانے کے بعد اولاد رسول کو سید زادیوں کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا. اجرکم علی اللہ. امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کی قبر بنائی. آخری روایت سنے اور التماس دعا. ایک ذاکر مجلس پڑھتا تھا, حضرت عباس علمدار کے مصائب بیان کرتا تھا. کسی نے اسے پوچھا کہ اے ذاکر تو حضرت عباس کے مصائب بیان کرتا ہے, مگر یہ بتا کہ حضرت عباس, ہم نے سنا ہے کہ حضرت عباس کا قد کاٹ بہت بلند تھا, جب آپ گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے تو آپ کے گھٹنے زمین پر لگتے تھے. اگر حضرت عباس کا قد اتنا ہی بلند تھا تو پھر آپ کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ اجرکم علی اللہ. ذاکر کہتا ہے ہاں تو نے سچ کہا, حضرت عباس کا قد بہت بلند تھا اور اس کی قبر چھوٹی ہے. وجہ یہ ہے کہ ظالموں نے حضرت عباس کے بدن کو اتنا چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا. اس لیے امام زین العابدین نے بھی دفن کرتے وقت جب جنازہ ایک طرف سے اٹھاتے تھے تو بدن کا حصہ گر جاتا تھا. فرماتے ہیں چٹائی لے کر آؤ. چٹائی منگائی گئی اور حضرت عباس کا بدن چٹائی پر رکھ کے دفن کیا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بار اللہ اس مختصر اور قلیل عبادت کو, عزاداری کو ہم سے قبول فرما. حاضرین میں جو جس قسم کی نیک اور شرعی حاجت رکھتا ہے مومنین مومنات کی حاجات پوری فرما. عزاداران امام حسین علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں فرما. ہمارے علم ایمان اور تقوی میں اضافہ فرما. اس حسینیہ میں جتنے بھی والنٹیئرز ہیں, جتنے بھی لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں, یہ خدمات ان سے قبول فرما. امام زمان علیہ السلام کو سے راضی اور خوشنود فرما. امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما.